سینٹ کا دورہ سعودی عربیہ، تو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دورے پہ دورہ ہو رہا ہے، پہلے عمران خان صاحب آئے، 2 دفعہ آئے، ان کے بعد صدر صاحب آئے، سعودی عرب آئے، تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ دورے اتنی جلدی میں کیوں ہو رہے ہیں اور ان دوروں کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت نوازش جناب فردوس صاحب آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا. ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی منفرد پروگرام ہوتا ہے اور یہ وہ خواب ہے ہمارا ہر پاکستانی کا جس کی تکمیل ہونی چاہیے، اور بہت مبارکباد کا مستحق کہ آپ اتنا اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا. پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں انہیں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ایک نئے دور کے اندر داخل ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں ہمیں دیکھنے میں آیا کہ دورے پہ دورے، پچھلے عمران خان صاحب نے 2 دفعہ دورہ کیا، تو وہ تو پاکستان کے اقتصادی حوالے سے بھی بہت اہم تھا. پھر سعودی عرب نے آگے سے بڑھ چڑھ کے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا اور اپنا دوست ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کیا. تو یہ ایک پورا سینیریو ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید آگے بڑھ رہے ہیں. پچھلے دور حکومت کے اندر یہ کچھ سرد موری کا شکار ہو گئے تھے، حالانکہ سعودی عرب شروع سے پاکستان کا حریف رہا ہے اور اس کو پاکستان اور سعودی عرب کو ایک سمجھے کہ یک جان سمجھا جاتا تھا پوری دنیا کے اندر. لیکن کچھ سرد موری آئی تھی، لیکن ابھی بہت اچھی بات ہے کہ دوبارہ سے پاکستان اور سعودی عرب پھر ایک پیج کے اوپر ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. یہ تو ہے ایک تاریخی حوالے سے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجی کے حوالے سے، اگر ہم خطے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کا یہ جو پورا خطہ ہے اس میں آگے آپ کو دیکھنے میں آئے گا 1.5 سال کے اندر بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی اور اس کے اثرات آپ کو ابھی سے نظر آنا شروع ہو رہے ہیں. امریکہ کا یہاں سے انخلا ہو رہا ہے. امریکہ کس وقت بھرپور کوشش ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خطے سے نکل جائے. پھر اس خطے کے اندر یہ اتنا بڑا جو اکنامک کوریڈور بننے جا رہا ہے چائنا کا، وہ اس پورے خطے کی صورتحال کو بدل دے گا. پھر آپ کا مشرق وسطیٰ کا ایریا ہے جو بہت تیزی سے بدل رہا ہے. اب یمن میں جنگ بندی ہو رہی ہے. پھر اگر آپ دیکھیں دبئی کے حالات تو وہ بہت بدل رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کلائمیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو پورا خطہ کلائمیٹ کے حوالے سے بہت بدل رہا ہے. تو یہ خطے کے اندر بہت لحاظ سے چینجنگز آ رہی ہے. جب امریکہ اس خطے سے نکلے گا، بہت عرصے تک امریکہ نے اس خطے کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم رکھی ہے، اب جب وہ نکلے گا تو اب یہاں پر نئے سٹیک ہولڈرز کھڑے ہوں گے. ہر ایک ملک کی یہ کوشش ہوگی یا بلاکس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اس خطے کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم رکھے. اس میں سب سے مین رول جو ہے وہ بھارت کا ہے، پھر ایران کا ہے، پھر اس کے بعد پاکستان کا ہے. چائنا کا تو رول ہے ہی ہے، لیکن جو ملک چائنا کے جس قدر زیادہ قریب ہوگا اس خطے میں اس کا اتنا زیادہ ہی راج ہوگا. اور سعودی عرب کا یہ جو ہمارا خطہ ہے اس کے اندر شروع سے ہی بہت زیادہ انٹرسٹ رہا ہے. تو اب سعودی عرب یہ چاہ رہا ہے کہ وہ چائنا کے قریب رہے، کیونکہ جب امریکی انخلا یہاں سے ہو جائے گا تو امریکہ وہ 7 سمندر پار سے آ کے، جیسے پہلے یہاں پر اس نے اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے، جو مداخلتیں کرتا تھا یا جو رول ادا کرتا تھا، وہ صورتحال بہت بدل جائے گی. تو اب سعودی عرب اپنی پوزیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے، کیونکہ سعودی عرب کا ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پورا یہ جو آپ کا مشرق وسطیٰ ہے، آپ کے اس میں قطر آتا ہے، دبئی آتا ہے، بحرین آتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ ذرا بڑا بن کے اپنا کردار ادا کرے، ان کا ایک لیڈر بنے، اور یہ اچھی سعودی عرب کی کوشش ہے. تو اسی حوالے سے سعودی عرب ہے بھی، سعودی عرب کیونکہ سعودی عرب سب سے زیادہ سٹرونگ ہے نا، اس کی آرمی سٹرونگ ہے، اس کا دفاع سٹرونگ ہے، اس کی اقتصادیات آپ دیکھیں سٹرونگ ہے. اور یہاں پر عمومی طور پہ دیکھیں آبادی سب سے زیادہ ہے، خطہ سب سے زیادہ ہے، رقبہ سب سے زیادہ ہے سعودی